السلام علیکم لیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ریسرچز لے کر۔ ایز اسٹرالوجی ریسرچر میرے پاس دو بہت بڑی، بہت اہم اینڈ بہت افیکٹو خبریں ہیں۔ لیوز، آپ کی فطرت میں ایک نکھار اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری طور پر ہی ہے۔ مطلب یو آر بریو، یو آر پریکٹیکل، یو ہیو لاٹ آف مقاصد، مشنز آف لائف کئی ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتے، اور ان مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ کو صرف یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ سورج جب اچھی پوزیشن پر ہوگا اس کا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا، کیونکہ آپ کا وہ رولنگ ہے، تو وہ نیچر کو بھی سپورٹ کرے گا، وہ کسی سرٹن ایریا کو بھی سپورٹ کرے گا۔ بٹ جو لوگ اسٹرالوجی اویئرنیس رکھتے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ ذائچے کے پہلے، چوتھے، ساتویں اور 10ویں گھر میں جب کوئی پلانٹ پازیٹیو ہوتا ہے تو وہ غیر معمولی پازیٹیو ہوتا ہے۔ پہلے ہاؤس میں کوئی پازیٹیو پلانٹ ہو تو وہ آپ کی ذات پر بہت اچھا اثر ڈالتا ہے۔ چوتھے گھر میں کوئی پلانٹ پازیٹیو ہو تو وہ آپ کے کمفرٹ لیول پر، لگژری سائڈ پر بہت اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے۔ 7ویں ہاؤس میں کوئی پلانٹ اچھا ہو تو وہ آپ کی ریلیشن شپ پر بہت اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے اور میکسیمم ہوتا ہے۔ اور 10th ہاؤس میں اگر کوئی پلانٹ ہو تو وہ آپ کے کیریئر، سورس آف انکم یا مٹیریل سائڈ یا آپ کی پبلک امیج سائڈ، شہرت کی طرز پر بہت اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے اور وہ کافی بڑا اور ویزیبل ہوتا ہے۔ میں نے اتنی تمہید یہ پہلے، چوتھے، 7ویں اور 10ویں گھر کی اس لیے باندھی کہ یہ جو خبر میں سنانے والا ہوں وہ آپ کے 10ویں گھر سے ریلیٹڈ ہے۔ سورج اپنی روٹیشنز پوری کرتے 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 اس سال سب سے طاقتور ایریا 10th ہاؤس میں 19 اپریل کو داخل ہو جائے گا۔ سورج کی یہ پوزیشن 30 دن کے لیے ہوگی اور اس سال میں یہی 30 دن میسر آئیں گے۔ اس کے بعد سورج دوبارہ 11 مہینوں کے بعد ادھر آئے گا، تو یہ 30 دن بہت امپورٹنٹ ہے اور کیریئر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تمام وہ لیوز جو اس میڈیکل ایمرجنسی کے عوض اپنے کیریئر پر خطرات محسوس کر رہے تھے وہ سٹیبل ہونے کی طرف چلے جائیں گے، یا تو وہ خطرات ہی ختم ہو جائیں گے، یا اگر وہ خطرات ختم نہ بھی ہوئے تو بھی آپ کے سورس آف انکم میں بغیر کسی خرابی کے ایک نیو سورس آف انکم پروڈیوس ہو جائے گا، نیو ڈیلز بننے لگیں گی، نیو لیول آف اچیومنٹس ان مٹیریل سیکٹر یہ پروڈیوس ہونے لگے گا، اینڈ یو فیل سم ایکسٹرا اتھارٹیز، کچھ نئے اختیارات بھی بنیں گے، اینڈ اسی کے عوض فیم، نیم، پبلک امیج، لوگوں کا آپ کے بارے میں رائے یہ بھی اچھی ہوگی، اینڈ یو فیل مور شان و شوکت ٹائپ، مور ڈومینیٹنگ ابیلٹیز۔ تو یہ سب پازیٹیوٹیز ہیں سورج کے 10th ہاؤس میں جانے کی وجہ سے۔ لیکن بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی لیوز۔ سورج 10ویں گھر میں یہ مٹیریل ایڈوانٹیج تو دے گا ہی دے گا، اور اس مٹیریل ایڈوانٹیج میں جب اچیومنٹس ہو رہی ہوں گی تو آپ کی فطرت پر اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ فطرت از یور انر تھنکنگ۔ یہ اچیومنٹ آپ کی آؤٹر اچیومنٹس ہوتی ہیں، لائک پیسہ بنانا، یہ اندر نہیں ہے، باہر ہے۔ کیریئر اچیومنٹ باہر ہے، بٹ اس کے عوض جو سیٹسفیکشنز، جو میچیورٹی، جو سیکریفائزنگ نیچر، جو کانفیڈنس لیول، جو رسپیکٹ لیول، جو فیم لیول انہینس ہوتا ہے، یہ آپ کے اندر ہے، رسپیکٹ آپ کے اندر ہے، اسپرچویلٹی، سیکریفائزنگ نیچر، دوسروں کے لیے، دوسروں کی پین فیل کرنا، دوسروں کے لیے آپ کا انتظامات کرنا، یہ سب آپ کے اندر ہے، اس میں بھی ڈیولپمنٹ آئے گی۔ سو یو آر دا کینڈیڈیٹ فار بوتھ اچیومنٹ، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، مٹیریل اینڈ اسپرچول، دونوں اچیومنٹس کے لیے آپ اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں۔ بٹ بات اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، ختم ابھی بھی نہیں ہوئی۔ اسی تسلسل میں جب سورج 19 تاریخ کو آپ کے 10th ہاؤس میں داخل ہوگا تو 6-7 دن گزرنے کے بعد جب 25 تاریخ آئے گی تو چاند ہوگا، اینڈ یو نو نیو مون از آلویز an event in solar system which is producing some emotional booster, some emotional fueling, some emotional extra fueling toward a certain area of your life۔ جیسے
اگر صرف ایسٹرولوجیکلی پریڈکٹ کیا جائے تو چاند 10ویں گھر میں جا کر آپ کو زیادہ کیریئر اورینٹڈ بنا دے گا، آپ زیادہ ڈیوٹیفل ہو جائیں گے، ڈسپلنڈ ہو جائیں گے، آپ کو اپنی ذات پر کنٹرول آئے گا، آپ اپنی بری عادتوں سے نکل پائیں گے، اور یہ چاند کے بعد ایسٹرولوجیکل پریڈکشنز ہیں، ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہ ایسا تو سبھی چاند، جب بھی کوئی چاند 10ویں گھر میں ہوگا تو ایسے ہی ایڈوانٹیج ملیں گے۔ اس چاند میں کچھ خصوصیت ہے، یہ جو 25 تاریخ کو چاند ہوگا، 24 کو یا 25 کو، چاند ساری دنیا میں ایک ہی دم پر نظر نہیں آتا، کچھ خطے ایسے ہیں جہاں ایک دن پہلے نظر آتا ہے، اور کچھ خطے جن میں پاکستان بھی شامل ہے ایک دن بعد نظر آتا ہے، کہیں رمضان ایک دن پہلے شروع ہوگا، کہیں بعد میں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ چاند رمضان کا چاند ہوگا، اینڈ رمضان is a season of blessings, is a season toward your spiritual tuning, it is a season toward your spiritual achievements، اور اس کے ساتھ مٹیریل اچیومنٹ بھی۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہو، دماغ مطمئن ہو، کیریئر پرفارم ہو رہا ہو، عزت مل رہی ہو، تو اسپرچل سائڈ پر بھی دل زیادہ لگتا ہے، اور اس وقت لیوز اسی بات کے امیدوار ہیں کہ وہ اسپرچل اچیومنٹ کے لیے بھی سال کے سب سے اچھے دور میں داخل ہونے لگے ہیں، اینڈ مٹیریلی بھی وہ سال کے کراؤن ایریا میں، رائل لیول کے ایریا میں داخل ہونے لگے ہیں۔ اس وقت لیوز کو ایکسٹرا آرڈنری ملٹی ٹاسکنگ پلاننگ کرنی چاہیے، انویسٹمنٹس کرنی چاہیے۔ لیوز کو آئرن بہت راس آتا ہے، لیوز کو ریئل اسٹیٹ بہت راس آتی ہے، اسٹاک ایکسچینج بہت راس آتا ہے، بینکنگ سیکٹر بہت راس آتا ہے۔ وہ ان فیلڈز میں جو میں نے گنوائی ان میں بھی اقدامات کر سکتے ہیں، یا ادروائز ان کی لائف ایکسپرٹیز جو انہوں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے اس کو بھی وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے بیماریاں، قرضے، بے عزتیاں، مقدمات، ناراضگیاں، ان کو ریپیئر کرنے کے لیے بھی اس سیزن کو یوز کر سکتے ہیں۔ دس از این آئیڈیل سیزن۔ اور اس سیزن کو جو لوگ سکسیسفل لیوز ہیں، مرد ہو یا خواتین، جو تو ایوریج ہیں اور یا آئیڈیل ہیں، وہ تو اسی طرح سے چلتے رہیں، اور اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے روبی یوز کریں، سورہ شمس کثرت سے پڑھیں، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کو اب اپنی مرضی سے جس ٹائم پر بھی موقع ملے پڑھیں۔ رمضان میں یہ آسٹرولوجیکل کمپلشنز نہیں ہوتی کہ صبح میں پڑھیں یا شام میں پڑھیں۔ رمضان سیزن خود اپنی ذات میں اس کا ہر لمحہ ہی بلیسنگ سے بھرپور ہوتا ہے، تو کبھی بھی پڑھیں۔ لیکن ایسے لیوز جو اپنے آپ کو ویک لیوز مانتے ہیں، ایسی خواتین جو ریلیشن شپ کرائسس میں، کیریئر کرائسس میں، ہیلتھ کرائسس میں، یا پھر ادروائز لائف میں ابھی تک بڑی اچیومنٹس نہیں کر سکیں، یا ایسے اسٹوڈنٹس جو اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کر سکے، اپنے ٹارگٹس کو ہٹ نہیں کر سکے، ان کو پھر اپنی پرسنل ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے۔ پرسنل ڈائگنوسس سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جب سب فیسلٹیز موجود ہیں تو آپ ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ جب سب فیسلٹیز موجود ہیں تو آپ کو ریوارڈز ایوریج یا آئیڈیل کیوں نہیں مل رہے؟ لو لیول کے ریوارڈز کیوں آ رہے ہیں؟ سو وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم اینڈ پلیس آف برتھ سے پتہ چل جائے گا۔ اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ادھر رابطہ کر کے اپنا ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ ایز یو نو وہ فری فورم نہیں ہے۔ لوگ اکثر انسسٹ کرتے ہیں میرے اسسٹنٹ سے کہ مجھے بتا دیں، لیکن میں ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پروفیشنل فورم ہے، وہ پیڈ ہے۔ آخری بات لیوز جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، آپ کا رولنگ پلانٹ اچھی فارم میں آنے لگا، سال کی سب سے اچھی فارم میں، اور ایک سال میں ایک ہی دفعہ آئے گا، دوبارہ 10ویں گھر میں، وہ اگلے سال آئے گا۔ چاند اپنے میکسیمم اسپرچل بینیفٹس، رمضان اپنی میکسیمم بلیسنگز، لیلۃ القدر، یہ سب اب آپ کو 10th ہاؤس میں ہی ملیں گی، اور اس کے اعتبار سے آپ مٹیریلی بہت عمدہ دور میں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو بڑی خبریں ہیں ان میں مرکری میں نے بیان کر دیا تھا کہ پچھلے ہفتے سے وہ آپ کے 9th ہاؤس میں، جو اسٹوڈنٹس کے لیے اعلیٰ ہے اور ہائر ایجوکیشن کے لیے بہت عمدہ ہے۔ اوورسیز ٹریولنگ اینڈ جو مائنڈ سیٹس ہیں، جو ٹارگٹس ہیں، جو منزلیں ہیں، جو پلانز ہیں، ان کے لیے مرکری کی پوزیشن بہت اچھی ہے، سیٹرن کی پوزیشن بہت اچھی ہے، جوپیٹر کی پوزیشن بہت اچھی ہے۔ یہ ایسی سچویشنز ہیں جو اوور آل آپ کے ٹائم کو بہترین بنائے ہوئے۔ اس بہترین ٹائم کو میکسیمم یوز کریے،
اور میکسیمم یوز کرنے کے لیے اسپرچویلٹی کا بھی حصہ ساتھ لیجئے، تعاون لیجئے، اور اپنی ذاتی صلاحیتیں جنہیں ہم مٹیریل لائف کا کہتے ہیں اس کا بھی ساتھ لیجئے۔ روبی ضرور پہنیے، سورہ شمس ضرور پڑھیے، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت ضرور کنسیڈر کریے۔ اب آخر میں میری درخواست ہمیشہ کی طرح، میں نے پورا سال ہی آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کی دعائیں میری دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ بٹ اس ہفتے میں ذرا زیادہ انسسٹ کر رہا ہوں، زیادہ ہمبل انداز سے انسسٹ کر رہا ہوں کہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس میں ضرور دعا کریے گا۔ آپ کی دعائیں میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میری ٹیم کے لیے، ہمارے لیے سب سے قیمتی ہیں۔ اس دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں ہیں وہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہے۔ آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہیں۔ دعا ضرور کریے گا، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ کی سبسکرپشن ہماری ذرا حوصلہ افزائی کر دیتی ہے۔ اگلے ہفتے جو مزید ایسٹرولوجیکل ایونٹس ہوں گے وہ آپ کی خدمت میں دوبارہ ریسرچ کر آپ کی نالج آپ تک پہنچاؤں گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد